الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ طیبہ میں وفود کا سلسلہ ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری ہے۔ آئیے آج وفد بنی عامر بن صعصعہ بیان کرتے ہیں۔ اس وفد میں قبیلہ کے دیگر افراد کے علاوہ ان کے 3 سردار بھی تھے۔ عامر بن طفیل، جس کے دل میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اربد بن قیس دوسرا بندہ، اور تیسرا جبار بن سلمہ۔ عامر اس قبیلہ کا رئیس اعظم تھا۔ جب اوکاس میں تجارتی میلہ لگتا اور اطراف و اکناف سے بے شمار لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو اس کی طرف سے ایک منادی کرنے والا یوں اعلان کیا کرتا تھا: کسی پیدل کو سواری کی ضرورت ہو تمہارے پاس آئے، ہم اس کو سواری کا جانور دیں گے۔ اگر کوئی فاقہ سے ہے تو ہمارے پاس آئے، ہم اسے کھانا کھلائیں گے۔ اگر کوئی دشمن سے خوف و ہراس میں مبتلا ہے تو ہمارے پاس آئیں گے، ہم اسے سیکیورٹی دیں گے، پناہ دیں گے۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی کا غضب کا حسین تھا، لیکن وہ ہر وقت، یہ اس کی بدبختی تھی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ سے قتل کرنے کے استغفر اللہ معاذ اللہ منصوبے بناتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھی اربد کو کہا، جو عرب کے مشہور شاعر لبید کا بھائی تھا، کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں تو میں ان کو باتوں میں مشغول کر کے اپنی طرف متوجہ کر لوں گا، تم اس وقت اپنی تلوار سے ان پر حملہ کر دینا، استغفر اللہ، اور ان کا کام تمام کر دینا۔ اس کے قبیلہ کے دوسرے افراد اسلام قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ انہوں نے اسے عذرائے خیر خواہی بھی مشورہ دیا: ہے ابو عمر، سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم نادان نہ بنو، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا، میں نے حلف اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اسلام ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ جب یہ عزیزان گرامی قدر قافلہ بارگاہ الہی میں پہنچا تو عامر بن طفیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہو کر کہا: یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنا دوست اور صدیق بنا لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جب تک تم اسلام قبول نہ کرو میں تمہیں اپنا دوست نہیں بناؤں گا۔ اس نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ مجھے اپنا دوست بنا لیجئے، اور اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کر دیا تاکہ منصوبہ کے مطابق طے شدہ جو منصوبہ پروگرام ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ پھر بار بار وہ سلسلہ دہراتا رہا، سلسلے کو گفتگو کرتا رہا تاکہ اربد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مصروف دے کر اپنی تلوار کا وار کر دے۔ لیکن اربد تھا کہ بیچارہ بے جان مجسمہ بن گیا، بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ دراصل اربد نے جب تلوار بے نیام کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو چھل کر دیا اور اس کو تلوار نیام سے نکالنے کی تاب ہی نہ رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب عامر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کے لیے تکیہ بچھایا، پھر اسے فرمایا: اے عامر، اسلام قبول کر لو۔ عامر کہنے لگا: میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ اور جو بات کرنا چاہتے ہو تسلی سے کرو۔ وہ اتنا نزدیک ہو گیا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھک گیا اور یوں گویا ہوا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمانے پر کیا تیار ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں تیرا اور تیری قوم کا کوئی دخل نہیں، ہر چیز اللہ کے سپرد ہے، وہ جس کا چاہے گا میرا جانشین بنا دے گا، البتہ میں تمہیں گھڑ سوار دستے کا امیر بنا دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو آج بھی نجد کے گھڑ سواروں کے دستوں کا امیر ہوں، مجھے اس عہدہ کی ضرورت نہیں، ہاں آپ ایسا کر دیں کہ عرب کے صحرا نشین قبائل کا مجھے امیر بنا دیں اور بڑے شہروں اور قصبوں کی امارت اپنے پاس رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس تجویز کو ٹھکرا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا لَکَ مَا لِلْمُسْلِمِینَ وَعَلَيْکَ مَا لِلْمُسْلِمِین، جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہوں گے، اور جو ان کے فرائض اور ذمہ داریاں ہوں گی وہی تمہاری حقوق اور ذمہ داریاں ہوں گی۔ وہ غصہ سے بفر گیا اور کہنے لگا میں آپ کے مقابلہ کے لیے اتنے شاہ سوار اور اتنے پیدل لڑاکے لے آؤں گا جو ان وادیوں کو بھر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس متکبرانہ بات کا ایک ہی جواب دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا کرنے کی ہمت ہی نہیں دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی روز تک یہ دعا مانگتے رہے، اللہم اکفنی عامر ابن طفیل بما شئت، الہی عامر کے شر سے مجھے بچا لے جس طرح تیری مرضی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری مسلط کر دی جو اس کی ہلاکت کا باعث بنی۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں 3 تجویزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے ایک چن لیں۔ 1 ان یکون لک اہل الصالح ولی اہل الوبر، دوسری او اکون خلیفتک من بعدک، نمبر 3 او اغزو ومن غطفان بألف اشکر و بألف شکرا، یعنی ترجمہ کیا ہے، صحرائی علاقہ آپ کے لیے اور شہری علاقہ میرے لیے، ادھر تم ادھر ہم، یا مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیں، اور نمبر 3 یا غطفان سے 1000 سرخ گھوڑے لا کر جنگ کروں گا۔ استغفر اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔